اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسوا على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے کون اچھا ہے، اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو مؤخر کر رکھا ہے۔ ارے جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ دن ٹلائے نہیں چلے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 اور 8 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم الشان قدرت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے آسمان اور اتنی بڑی بڑی زمینیں اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی طاقت اور قدرت ہے کہ ایک آن میں ان چیزوں کو اللہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ مضمون قرآن کے اندر کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، کائنات کو 6 دنوں میں وجود بخشا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ منٹوں میں سیکنڈوں میں کن کہہ دے تو فیکون وہ چیز ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ تو اس کے مفسرین نے جو جوابات دی ان میں سے ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تدریجاً ہر کام کرنے کی تلقین کی ہے، یعنی جلد بازی سے منع کیا ہے۔ جلد بازی کسی کام میں نہیں کرنا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کام میں جلد بازی کرنا ہی نہیں چاہیے۔ زیادہ کاموں میں تو آدمی کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن بہت ساری چیزیں جس میں جلد بازی بھی مطلوب ہے شریعت کے اندر۔ مثال کے طور پر جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو دیر مت کرو، لڑکی جب بالغ ہو جائے اور اس کا رشتہ مل جائے تو اس میں بھی تاخیر مت کرو، جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس میں بھی تاخیر مت کرو، اس میں بھی جلدی کرو۔ تو بعض چیزوں میں جلدی کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن عام طور پر کاموں میں تدریجاً، یعنی ہر چیز کے اندر آہستہ آہستہ کام کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہے تو بچے کو منٹوں میں سیکنڈوں میں پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ جنت کے اندر ہوگا۔ آدمی کو خواہش ہوگی جنت کے اندر کہ ہم کھیتی کریں، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کھیتی کرنے کے طلبگار ہوتے ہیں، جنت کے اندر بھی چاہیں گے۔ منٹوں سیکنڈوں میں آدمی زمین میں دانہ بوئے گا اور وہ فصل تیار ہو جائے گی، کاٹ کر کے آدمی اس کو استعمال کرے گا۔ اسی طریقے سے کسی کو خواہش ہوگی اولاد کی تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً منٹوں سیکنڈوں میں اس کو اولاد دے گا اور وہ اولاد جوان بھی ہو جائے گی۔ تو جنت کے اندر یہ ہوگا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ چاہے تو منٹوں سیکنڈوں میں بچوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا، قانون الہی کے خلاف ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ پہلے ماں کے اندر دیکھیے مادر رحم میں پانی کے قطروں کو ڈالتا ہے، پھر اس کو خون بناتا ہے، پھر لوتھڑا بناتا ہے، پھر اس کے اندر جان ڈالتا ہے۔ 40 دن کے وقفوں سے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک کو اللہ تعالیٰ وجود بخشتا ہے۔ 9 مہینے میں جا کر کے بچہ تیار ہو کر کے دنیا کے اندر پھر وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے
تو دیکھیے پیدا ہوتے وقت اس کے دانت نہیں ہوتے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پیدا ہوتے دانت بھی بچے کو ہوتا، بہت کم شاذ و نادر ایسا ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کئی مہینوں تک ماں کے دودھ سے وہ سیراب ہوتا ہے، اس کے بعد 8 مہینے 9 مہینے میں اس کا دانت نکلتا ہے، ہلکی غذا کھاتا ہے، ہلکی غذا کھانے کے بعد پھر وہ ہڈیوں کو توڑتا ہے، اچھی اچھی موٹی موٹی سخت غذائیں استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً سبق دیا لوگوں کو کہ ہم دیکھو ان کاموں کو کر سکتے، آن میں ہر کام کو ہم منٹوں سیکنڈوں میں کر سکتے، لیکن ہم اس کے باوجود قدرت رکھنے کے باوجود بھی ہم ایسا نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات کو وجود بخشا۔ دوسرا یہ جواب دیا ہے یہ 6 دن آخرت کے اعتبار سے ہے، آخرت کے اعتبار سے 6 دن ہے، دنیا کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ دنیا کا 50,000 سال آخرت کے 1 دن کے برابر ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 3 لاکھ دنوں میں دنیا کو وجود بخشا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو اس وقت عرش پانی پر تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کیا؟ وہ تخت ہے، اللہ تعالیٰ وہاں اس پر کیا ہے؟ متمکن ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قائم ہے۔ تو عرش جو ہے یہ آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع ہے، عرش کے مقابلے وسیع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان سے یہ عرش جو ہے لمبا چوڑا ہے۔ اور مثال دے کر کے فرماتے علماء عرش کے مقابلے میں دنیا کا وجود ایسا ہے جیسا بڑے میدان میں چابی کا چھلا ہو، چابی کے چھلے کی جو حیثیت ہوتی ہے بڑے میدان میں، وہی حیثیت عرش کے مقابلے میں ساری کائنات کی ہے۔ بالکل عرش کے مقابلے میں کائنات بالکل چھوٹی چیز ہے، مکھی کے پر کے برابر ہے، اتنا وسیع عرش و کرسی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ عرش پانی پر تھا، اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ پانی کو اور عرش کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے پہلے پیدا کیا ہے۔ زمین آسمان اس وقت کچھ بھی نہیں تھے، اس وقت یہ پانی کو اور اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایکم احسن لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے اور پھر تم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم کو آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اصل میں یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، آسمان، زمین، شجر، حجر، یہ چیزیں اصل میں مطلوب نہیں، اصل میں تو مطلوب دنیا کے اندر انسان ہے، اور انسانوں میں بھی ایمان والا ہے، اور انسانوں میں ایمان والوں میں بھی سب سے زیادہ قدر و قیمت والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کے اندر یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا، یہ اصل میں مطلوب نہیں، ان چیزوں کو انسان کا غلام بنایا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت گزار ہیں، انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ فرما اس لیے ہم نے تم کو دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرو، بلکہ یہ کہا اچھا عمل کرو۔ زیادہ عمل مطلوب نہیں ہے بلکہ اچھا عمل مطلوب ہے۔ زیادہ عمل کوئی ایک آدمی 100 رکعت 200 رکعت نماز پڑھے، لیکن جلد بازی میں نماز پڑھے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو 2 رکعت 4 رکعت ہی رات کو اٹھ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن اچھی طرح پڑھتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا یہ اچھا عمل ہے۔ آدمی کو عمل کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادتی مطلوب نہیں، خوب صدقہ خیرات کرنا مطلوب نہیں، خوب نماز پڑھنا مطلوب نہیں، بلکہ ہر عمل کو اچھائی سے کرنا مطلوب ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، چاہے نماز نفلی نماز ہو، چاہے کوئی بھی اچھا کام ہو، اصل میں اس کو اچھا بنانا مطلوب ہے۔ نماز کو پڑھنا ہے، اچھا پڑھنا ہے، صرف اٹھک بیٹھک نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو کرنا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر آدمی ایک کھجور کی گٹھلی بھی صدقہ کرتا ہے تو قیامت کے دن وہی کھجور کی گٹھلی، دیکھیے کھجور کی گٹھلی کی حیثیت کیا، کچھ بھی نہیں ہے، آدمی کھاتا کھجور پھینک دیتا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے
کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کوئی صدقہ کرتا ہے تو قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، مخلوق کی خوشی کے لیے، مخلوق کی رضا کے لیے کوئی کام کرے تو اس کی حیثیت ایک کھجور کی گٹھلی کی بھی نہیں ہے۔ پہاڑ سے بھی بڑا عمل ہے لیکن وہ مخلوق کی رضا کے لیے ہے، مخلوق کی خوشی کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے ہے، تو اس کی حیثیت ایک کھجور کی گٹھلی کی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کوئی اگر صدقہ خیرات کرتا ہے، صرف مطلوب ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پہاڑ سے بھی بڑا ثواب دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے آگے کی جو آیت پڑھی گئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کا ایک حال بیان کیا۔ آگے وہ یہ بیان کیا کہ جب ان کے سامنے دین کی کوئی بات کی جاتی ہے اور جب ان کی بات سن کر کے لوگ متاثر ہوتے تھے تو کیا کہتے جا رہی یہ تو جادو ہے، کھلم کھلا جادو ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھلم کھلا جادو ہے۔ بس یہ ان کا معمول تھا، وہ سب عادی تھے۔ جب بھی کوئی اچھی بات ہوتی اور جب لوگ اس سے متاثر ہونے لگتے کیا کہتے ہیں یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، یہ جادوگری ہے، یہ فنکاری ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑ کر کے یہ لا رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں جادو کا اثر ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی 8 نمبر کی، اس کے اندر کافروں کو عذاب کی مہلت دی گئی، ان کے عذاب کے اندر تاخیر کی گئی، تو اس تاخیر کو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، مذاق بناتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ ارے عذاب، جس عذاب کا تم بار بار وعدہ کرتے ہو کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ عذاب تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے، وہ عذاب آ ہی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عذاب آئے گا، جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ عذاب ٹلنے والا نہیں، وہ عذاب تو متعین ہے، دیر ہو سویر ہو، خدا نخواستہ اگر دنیا کے اندر وہ عذاب نہیں آیا، آخرت کے اندر تو وہ عذاب آئے گا ہی، اور تم عذاب کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے۔ اگر تم کو عذاب سے تم کو مہلت مل رہی ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عذاب کو ٹال رکھا ہے، اس کو مؤخر کر رکھا ہے، تو اس سے تم غلط فائدہ اٹھا رہے ہو، غلط جو ہے اس سے تاثر لے رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس عذاب کا وعدہ کیا وہ عذاب کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا۔ یہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے، عذاب آئے گا، لیکن تم کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، سمجھو، سمجھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ تم اگر نہیں سمجھے تو بعد میں پھر سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا